آج ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کیوں عطا فرمایا اور اس عظمت والے مہینے میں روزے کیوں فرض فرمائے۔ عام مہینوں میں اگر آپ ماہ محرم میں عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ نفل روزہ ہے، 15 شعبان کا روزہ نفل ہے، رکھیں تو ثواب، نہ رکھیں تو کوئی پرسش نہیں۔ 27 رجب کا روزہ رکھیں تو ثواب، نہ رکھیں تو کوئی پرسش نہیں۔ لیکن ماہ رمضان کے حوالے سے تو میرے کریم نے فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے اس میں روزہ رکھے، حکم دیا گیا۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں سب طرف سے توجہ ہٹا کر، سوچ کو، دماغ کو خالی کر کے میری گفتگو کو دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دو قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، اور آج بھی یہ دو قسم کے لوگ آپ کو پائے جائیں گے۔ کمال کی بات ہے قرآن مقدس کی کہ ہر ایک کی فکر کو قرآن نے واضح کیا اور پھر بتا دیا کہ تمہیں کون سی فکر کو فالو کرنا ہے اور کون سے راستے پہ چلنا ہے۔ اور جو فکر اس وقت تھی اس فکر کو آج ہم مسلمانوں کی زندگی میں دیکھیں اور انسانوں کی زندگی میں تلاش کریں تو آج دوبارہ وہ فکر پلٹ کر کے مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے اور انسانوں میں بھی آ چکی ہے۔ وہ کیا فکر تھی؟ تو قرآن کہتا ہے مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ کیا فکر تھی اس زمانے کے اندر؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کفار کی سوچ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تھی وہ یہ تھی کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیاوی زندگی ہے۔ کیا سوچ تھی؟ جو کچھ ہے یہ دنیاوی زندگی، یعنی سارا معاملہ اسی دنیاوی زندگی کا ہے، یہی کھاؤ پیو بس موج مستی کرو۔ جیسے آج کا انسان یہ کہتا ہے جوانی بار بار تھوڑی ملتی ہے، آج کا انسان کہتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی پر پورا فوکس، ہم بھی صبح سے لے کر رات تک اگر کسی زندگی کی فکر کرتے ہیں تو اسی دنیاوی زندگی کی فکر کرتے ہیں، حاشیے خیال کے اندر بھی کوئی کام کے حوالے سے سوچ ایسی نہیں بنتی کہ ہمیں مرنے کے بعد وہاں کی زندگی میں کام آنے والے کام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور اگر کچھ کر بھی لیتے ہیں، تھوڑی بہت عبادت بھی ہو گئی تو اس میں بھی دکھاوا آ جاتا ہے۔ اسی کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اپنے شعر میں کہا ہے، اور کیا ہی خوب کہا ہے، بوریائے فقر بھی بے ریا ملتا نہیں۔ سوچیا، یعنی ایسے لوگ جو صوفیانہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور بظاہر ان کو دیکھنے کے بعد آدمی محسوس کرے یہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اخلاص تلاش کرو تو نظر نہیں آتا، وہاں بھی ریاکاری ہی نظر آتی ہے۔ تو یا تو ہم اس دنیاوی زندگی کو پرائیورٹی دے کر بیٹھے ہو، اتنی پرائیورٹی ہم نے دے دی
کہ یہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس زندگی کے حوالے سے کوئی فکر نہیں. تو قرآن نے ان غیروں کی فکر کو اجاگر کیا. ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما نحن بمبعوثین. تو کیا کہا انہوں نے؟ بس جو کچھ ہے یہ دنیاوی زندگی ہے. اور موت اور حیات کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ موت اور حیات تو ایک چکر ہے، اسی طرح چلتا رہتا ہے، بس جیے اور مرے یہ تو چلتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ایک چکر ہے جو چلتا رہتا ہے. اور پھر اس کے آگے مزید خطرے کی جو بات ہے اسے سمجھیں. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں گردش زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے. یعنی یہ ماحول ایسا بن جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ قدرت ہلاک کر رہی ہے، بس یہ ماحول ہے، بس آئے ہیں، ٹائم پورا ہوا چلے گئے، بس یہاں تک کی بات. اب جو آگے قرآن کہہ رہا ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. یعنی جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا کے لیے کرو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی فکر اور جواب دینے کی فکر اسے ذہن سے نکال دو. سارا معاملہ اسی دنیا کا ہے، اور اسی دنیا کی زندگی کے اندر تم اپنی لمحات کو گزارتے رہو، یہاں کے لیے سب کچھ کرتے رہو. یہ فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر ایک قسم کے لوگوں کی تھی. اور مزید دوسری فکر کیا تھی اسی کے ساتھ؟ اب آگے سنیں، میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں. ان کی فکر کیا تھی؟ ان کی فکر کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تو کوئی اخلاقی ضابطہ نہیں تھا ان کے پاس کہ کیریکٹر کو درست کرنا، نگاہوں کو نیچی رکھنا، برائیوں سے بچنا، بدکرداری سے بچنا، غریبوں کا خیال کرنا، مصیبت زدوں کا خیال کرنا، سیدھے راستے پر چلنا. یہ کوئی فکر نہیں. بس کیا فکر ہے؟ کھاؤ پیو موج کرو، یہ فکر. اور آج بھی کھانے کے شوقین نہ جانے کھانے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، اور یہ کہتے کھانے نہیں کھائے، کھانے ہی کے لیے تو پیدا ہوئے. معاذ اللہ من ذالک. اچھا کھانا گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن زندگی کھانے کے لیے ہی سمجھنا یہ گناہ کا کام ہے. تو دوسری سوچ ان کی کیا؟ پہلی سوچ تو کیا ہے کہ یہ دنیا کی سب زندگی ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو، بس یہ سب کچھ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تھوڑی اٹھائے جائیں گے. اب دوسری سوچ کو قرآن نے کیا فرمایا؟ یَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ یعنی یہ لوگ روحانی اور اخلاقی قدروں اور تقاضوں سے بے پرواہ ہو کر کھانے پینے ہی کی زندگی کو اصل مقصد انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں آئے ہیں کھانے پینے کے لیے. تو اب ایسی سوچ رکھنے والے کی سزا بھی قرآن نے بتا دی. قرآن کہتا ہے فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ہوئی پہلی سوچ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر لوگ جو تھے ان میں سے ایک قسم کے لوگوں کی یہ سوچ تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری قسم کے جو لوگ تھے ان کی پوزیشن کیا تھی؟ وہ یہ سمجھتے تھے یہ دنیاوی زندگی، اس میں ہماری یہ رکاوٹ جو ہے روحانی ترقی میں رکاوٹ کے لیے یہ کھانا پینا، جنسی تعلق قائم کرنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں روحانی ترقی کے لیے رکاوٹ ہیں. اس لیے اب کوشش یہ کی جائے کہ سب کچھ چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر چلا جایا جائے، راہب بن جایا جائے، ترک دنیا کی زندگی اختیار کی جائے. قرآن نے اس کو بھی منع فرمایا. یہ دوسری قسم کے لوگ تھے. اب جب اس قسم کے لوگ تھے کہ کچھ تو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے،
کچھ لوگ کھانے پینے کو زندگی کا مقصد سمجھتے تھے، کچھ لوگ ترک دنیا اختیار کر کے رہبانیت کی زندگی کو پسند کر رہے تھے، تو قرآن نے ایسا نظام عطا فرمایا جس نظام کے اندر اعتدال، درمیانی روش پروردگار نے ظاہر فرمایا۔ دنیا کا بھی خیال کرو، آخرت کا بھی خیال کرو، بھوکے بھی رہو، کھانا بھی کھاؤ۔ یہ سارا نظام اللہ عز و جل نے عطا فرمایا۔ اور قربان جائیے، جب میں اس آیت کے حصے کو جب میں نے پڑھا تو طبیعت مچل گئی۔ اللہ اکبر! طبیعت اس اعتبار سے مچلی کہ قرآن نے روزے کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا کہ اللہ نے ماہ رمضان کیوں عطا فرمایا، تو پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر میں پہنچا تو میری طبیعت مچل گئی کہ قرآن نے فرمایا کہ روزہ تمہیں پرہیزگار کرنے کے لیے، لیکن پرہیزگار بنو گے کیسے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو، یعنی درمیانی چال اختیار کرو، یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے۔ یعنی سب کچھ چھوڑ دو یہ بھی نہیں، اور سب کچھ اختیار کر لو یہ بھی نہیں، بلکہ درمیانی چال چلو، یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ کب اینڈ کرنا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ کمپلیٹ کر۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعتدال کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر اللہ نے اچھا کھانا بھی حرام نہیں کیا، تمہارے اوپر پاکیزہ رزق بھی اللہ نے حرام نہیں کیا، اچھے کپڑے پہننا، زینت اختیار کرنا، اسے بھی اللہ عز و جل نے حرام نہیں فرمایا، لیکن یہ ساری چیزیں لمٹ کے اندر ہوں، لمٹ سے کراس نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کیا؟ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، اسراف مت کرو، روک دیا وہاں سے، حد قائم، اعتدال، درمیانی چال۔ اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، سمجھیں، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا، روح کی طرف لے جانا چاہوں گا، روزے اور رمضان کی روح آپ کے اندر اتارنا چاہوں گا، تاکہ اس نیت سے اگر آپ رکھیں گے روزے میں اور ماہ رمضان کو گزاریں گے تو آپ کو ماہ رمضان کا لطف ہی کچھ جدا ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے سمجھیے، آپ انسان کا ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن، دل کا تعلق باطن سے اور سارا وجود ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نا۔ اب آپ دیکھیں، ظاہر ہمارا ہم سنوارنے کی 11 مہینے تک کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حج کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی تو حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ظاہر ہمارا سنور رہا ہے، ظاہر سنور رہا ہے، لیکن باطن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے سنورے بغیر ظاہر پوری طریقے سے نہیں سنور سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، الا وهي القلب، الا وهي القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اور جان لو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ہم 11 مہینے تک اپنے دل کو مردہ کرتے رہتے ہیں، دل مردہ ہوتا ہے کن چیزوں سے؟ 2 چیزوں کا تذکرہ کر دوں، 3 چیزوں کا۔
بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ کھانے پینے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء او كما قال۔ بہت زیادہ کھا پی کر اپنے دل کو مردہ مت کرو، دل کھیتی کی طرح ہے، کھیتی میں زیادہ پانی اگر چلا جائے تو کھیتی مردہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی زیادہ کھانے پینے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا دل تو مردہ ہو جاتا ہے نہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ تھمس اپ کا دھکا مارنا پڑتا ہے، اسپرائٹ کا دھکا مارنا پڑتا ہے، 7 اپ کا دھکا مارنا پڑتا ہے، تب جا کے کھانا اندر اترتا ہے۔